जी शेख साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब में? ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वक्त कि ये चौधरी शुजात साहब खत लिख देंगे? बल्कि शेख साहब सॉरी, आपने कहा भी था कि जी शुजात परवेज का भाई है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। आपके अल्फाज में मुझे तो ये यकीन नहीं था, और लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरी, पार्लिमानी हेड तो जो है वो चौधरी परवेज इलाही है। सो बड़ी टेक्निकल बात हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतर होगा और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और आसिफ जरदारी ने अपने आप को एक्सपोज किया है, अपने आप को जरदारी ने इस मुल्क की जमहूरियत का एक बदनमा दाग साबित किया है कि जो दो भाइयों को भी लड़वाने पहुंच जाते हैं, और उनका एजेंडा क्या है। और सूरत हाल देखें, जो आम आदमी इस वक्त आपको मारिया देख रहा है और बदानी साहब और मोहम्मद साहब आपको देख रहा है, वो मायूस है इस सारे निज़ाम से। तो ये क्या निज़ाम है कि जिसमें एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी कुछ कहता है, तीसरा आदमी कुछ कहता है। अब डिपेंड करता है कि डिप्टी स्पीकर एंड में क्या रूलिंग देते हैं, और अगर ये लीगल एक्सपर्ट को इसका फैसला करेंगे कि क्या। और मेरे ख्याल में एज ए पोलिटिकल असेंबली लॉज को जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा है, पार्लिमानी हेड जो है परवेज इलाही है, इसलिए चौधरी शुजात का ये लेटर कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन आपको हैरान किया है शुजात साहब ने अपनी इस मूव से? अनएक्सपेक्टेड था ये आपके लिए भी? बिल्कुल। शुजात के बच्चों का मेरा ख्याल है बच्चों की लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरा ख्याल था क्योंकि उन्होंने 2-3 दफा अब तो ये बयान दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कल भी परवेज के साथ था, आज भी परवेज के साथ। आपके चैनल पे भी कोई 20 दफा ये पैगाम दिया। अब सियासतदान अपनी इज्जत ही खोना शुरू कर दे तो फिर बस इज्जत रुस्वा हो गई है, सियासत रुस्वा हो गई है। सो शेख साहब, ऑब्वियसली घर के अंदर वजारत आला आ रही हो तो फिर ऐसा क्या ऑन द टेबल ऑफर हो सकती है कि घर आती हुई वजारत आला को छोड़ के आप जो है मुस्तकबिल में एक खाली वजारत के ऊपर इत्तेफाक कर लिया? जो भी प्रॉमिस है, ऐसा क्या प्रॉमिस किया जा सकता है? देखिए, आसिफ जरदारी कुछ भी गेम कर सकता है। अगर वो एक खादमा के पर्स में से वसीयत निकाल सकता है शहीद बेनजीर भुट्टो की, तो इनको भी कोई गोली शोली दे सकता है। और इस मुल्क की जमहूरियत जो है, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि इनको अगर ये यहाँ पे हो गया आज पंजाब में और फिर मरकज में भी होने जा रहा है, तो फिर इनको भागना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में नैब के खिलाफ इमरान खान गए हुए हैं 2 हफ्तों के बाद, वो भी केस है। तो पाकिस्तान के लिए 45 दिन में आपको, और बादामी साहब के प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, बड़े अहम है और बड़ी अहम मीटिंग हर जगह पे हो रही है। हर जगह पे पाकिस्तान की माशी सलामती, माशी जिंदगी, जो माशी खतरा पैदा हो चुका है, अलार्मिंग सूरत हाल, उस पर बात हो रही है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होगा। और शाम को शेख साहब, क्या जब आप लोग मुशावरती इजलास में आप लोगों ने इस पे गुफ्तगू की कि एक ऐसा सिनेरियो जहां परवेज इलाही साहब सीएम ना बन पाए बाय व्हाटएवर चांस, जैसे आज एक ऑप्शन बी होता है ना, प्लान बी भी होता है, तो क्या इस पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जहां पे हमजा शहबाज ही सीएम हो, वो आपने उस पर कोई गुफ्तगू मुशावरत की है पीटीआई ने आपसे और दीगर इत्तेहाद? इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी है। जब ये फैसला हो गया, उनके पास 10 वोट थे, तो 10 वोट अहम है, तो ये फैसला हो गया कि परवेज इलाही को बना दें। और इस पे रिजर्वेशनें थी, लेकिन उनको चुप कराया गया। इमरान खान ने उन लोगों को चुप कराया कि आप इस पे कोई बात ना करें। कोर कमेटी की मीटिंग में भी लोगों को चुप कराया कि नहीं, हमने परवेज को फैसला कर दिया है। और अगर जमहूरियत इस तरह रुसवा होती रही और गंदा और बड़ा गंदा माहौल बनता रहा, तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत आगे ही वैसे किनारे पे लगी हुई है, तो इसको फूंक मारने की जरूरत होगी और ये सारा निजाम सो शेख साहब, यानी कि अगर परवेज इलाही साहब नहीं बनते सीएम, तो उसके बाद का कोई मंजरनामा पीटीआई ने सोचा कि खान साहब ने कल आगे का फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा? क्या इस पे गुफ्तगू हुई है? देखें, खान तो फुल लड़ाई, फुल एक्टिव होने के, लड़ाई तो नहीं मैं कहूँगा, लड़ाई सख्त लफ्ज होगा, वो आवाम को कॉल दे लिए एक उससे रोकने के लिए ये एक बेहतर मरला था आज हो जाए। और उसके ज़हन में कोई पंजाब में ज्यादा अरसा हुकूमत करने की भी सोच नहीं थी और ना है। सो वो इलेक्शन चाहता है और हर आदमी को यही कहता है कि जल्दी इलेक्शन करा दें, वरना ये ना हो कि हालात हमारे बस में भी ना रहे। तो शेख साहब, वो जो उस दिन उन्होंने कहा कि भाई उनके खिलाफ बयान नहीं देना, उनके खिलाफ बयान नहीं देना, शेख साहब ने बताया, शेख साहब ने बताया ना, तो क्या
اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پالیسی اب اس پہ ریورس ہو جائے گا ان کے خلاف بیانات دینے کی، ان کے بارے میں بات کرنے کی؟ دیکھیں انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ یہ بیان نہیں دینے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور نہیں دینے چاہیے، لیکن سیاست تو کرنی ہے نا جی۔ لوگوں میں بھی جو آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، جو آپ کو اپنی سمجھ بھی لوگوں کی ہے، جس کی جیب میں موبائل ٹیلی فون ہے، اس کے پاس کلاشن کوف ہے، اس کے پاس ہم سے بھی زیادہ معلومات ہیں۔ تو لیٹس سی 1-2 گھنٹے ہیں، میں ڈپٹی اسپیکر کیا فیصلہ دیتا ہے، اور اگر یہ ٹھیک فیصلہ آ جاتا ہے، میرے خیال میں چودھری شجاعت جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، پارلیمانی لیڈر پرویز الہی ہے، اور ان کے بچوں کی سوچ جو ہے وہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، بچوں اگلی نسل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے گی، جنرل الیکشن، یہ میں پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں کہ سالک اور مونس آپس میں الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے خلاف۔ شیخ رشید صاحب، پارٹی ہیڈ یا پارلیمنٹری پارٹی، کیونکہ 63(1)B کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف اگر 10 کے 10 کاف لیگ والے ابھی جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں چودھری پرویز الہی کو، اور ڈپٹی اسپیکر اسے ڈسکوالیفائی کرتا ہے، تو یہ چیز کلیئر ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ایک ہے، لیکن پارلیمنٹری پارٹی جتنی موجود ہے ایوان میں اس نے ایک اور طرف ووٹ کیا ہے، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ اچھا شریف صاحب، آج آپ سارے لا پڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں پرویز الہی کا لیٹر، یہاں سے بھی جو لیٹر جاری ہوا تحریک انصاف کے آدمیوں کو، وہ پارلیمانی سیکرٹری نے اور پارلیمانی ہیڈ نے جاری کیا۔ پارٹی ہیڈ یہ لیٹر جاری نہیں کرتا، نہ کسی پارٹی نے، میں نے کبھی سنا ہے کہ پارٹی ہیڈ نے کیا، لیکن یہ چھونی ڈالے بیٹھے ہوا تھا 4 دن کا آصف زرداری، اس نے خراب ہونا ہے، انہوں نے، ان کے برے وقت ہیں، ان کے لیے جو مرضی کر رہے ہیں، عوام میں یہ اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ان کو صرف یہاں سے بھاگنا ہے، عنقریب بھاگنا ہے۔ اس بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کے پاس چارٹرڈ پلین ہے، اور عمران خان کی کال اگر اس نے دی تو آگے سے بھی زیادہ خوف۔ شیخ صاحب، آج کی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آخری اوور تک یہ معاملہ گیا، اس میں کوئی آپ غیر سیاسی قوتوں کا بھی کردار دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو گھر کے اندر آگ لگی ہو تو غیر سیاسی قوت ہے کہ آپس میں ہی اگر یہ الجھ گئے ہیں، تو میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ مستقبل قریب میں اکتوبر نومبر میں جو الیکشن ہوں گے، یہ بچے آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن۔ اچھا شیخ صاحب، جب پارٹی کے 2 MNAs فاقی کابینہ کا حصہ ہیں، اس میں ظاہر چودھری سالک بھی موجود ہیں اور چودھری شجاعت کے وہ بیٹے ہیں، تو یہ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ جی چودھری سالک زور نہیں لگائے گا؟ ایونچولی دیکھیں، بیٹا تو چودھری سالک ہی ہے چودھری شجاعت کا، ٹھیک ہے ان کے آپس میں کزنز ہیں، ان کی بڑی پیار محبت رہی ہے، اور لیکن یہ بھی ایک فطری سا ایک، آپ کو پتا ہے ہمارے کم از کم پنجاب کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک عمل ہوتا ہے کہ جب بھائی پیار محبت ہوتا ہے، لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ جو ساری فیصلہ سازی کو جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ 2-3 دن پہلے جو میری اطلاعات تھیں کہ یہ کام ہوگا، اور ظاہر ہے چودھری سالک اگر بیٹھا ہوا تو اس نے بھی کسی نہ کسی سطح کے اوپر کوئی گارنٹی تو دی ہوگی، کوئی ایشورنس دی ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے یہ بڑے ہوئے شادیوں کا مسئلہ بھی میرے سامنے طے ہوا۔ میں کسی زمانے میں فیملی ممبر تھا جب شجاعت کی والدہ اور چودھری ظہور اللہ زندہ تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کافی زیادہ محاذ آرائی ہے، اور وہ محاذ آرائی جو ہے وہ کافی دور تک لے گئی ہے۔ لیکن آج ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈپٹی اسپیکر کیا فیصلہ دیتے ہیں، لیگلی کیا پوزیشن ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ارشد شریف صاحب کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ پارلیمانی جو ہیڈ ہے وہ پرویز الہی ہے، اور قانونی طور پر اس کا کہنا ہی کافی ہے، اور اس کی پوزیشن ہے۔ پارٹی ہیڈ کی جو ہے اس میں لیگل پوزیشن نہیں ہے، لیکن خرابی پیدا کرنے کے لیے تو آگے سارے ملک میں قیامت کی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ ڈر لگتا ہے لوگوں سے کہ کس دن لوگ ہی باہر نکلیں اور یہ جو بڑی فوٹویں کھنچاتے ہیں ہنستے ہوئے اور کہہ کے لگاتے کہ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا اور لوگ ان کو کھینچیں گے، اور اس ملک میں جو معاشی قیامت آ رہی ہے اور سیاسی جو عدم استحکام ہے، دونوں کا پلس جو ہے اس ملک میں ایک نئی آگ کو جنم دے گا، جس میں
یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں سارے اس کی زد میں آئے. یہ تو شیخ صاحب آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بہت ہی اہم قانونی نکتہ یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ کاف لیگ کے ایم پی اے ہیں. ان کی جو کینڈیڈیچر ہے، جو وہ امیدوار بنے ہیں، وہ بحثیت کاف لیگ کے ایم پی اے بنے ہیں. تو آج جب یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھا، پہلا الیکشن ہوا، تو اس کو ریورس کرنا، یہ لگ یہی رہا ہے کہ واپس یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری کی ساری جنگ آئے گی، وہیں پہ فیصلہ ہوگا. لیکن جو ارشد صاحب نے بات کی نا، یہ بڑی اہم ہے کہ اگر کلی طور پر 10 کے 10 ایم پی اے ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس جو ہے وہ زیادہ جو ہے قانونی وہ ایک آرگومنٹ نہیں رہ جائے گا کہ یہ میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں. کہ پارٹی کے اندر میجورٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، وہ تو اپنا ایک سیپریٹ گروپ بھی بنا سکتے ہیں. اگر 10 کے 10 ادھر جا رہے ہیں، پرویز الہی کو دے رہے ہیں ووٹ، تو اس کا مطلب یہ پارٹی ہے. دیکھیں جی، شجاعت کے ساتھ ایک سیکنڈ میں اگر یہاں پہ کلیئرٹی کے لیے آرٹیکل 63 ہے میرے ہاتھ میں کہ یہ پڑھ دیں تو تھوڑا سا مزید کلیئرٹی آ جائے گی. جی 63 یہ کہتا ہے کہ if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house A resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party، یعنی پہلا تو یہ ہے. B ہے votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs to in relation to، یہ پارلیمانی پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ. چوئی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پرویز الہی ڈکلیئر ہوگا، بعد میں یہ کورٹ جائیں، یعنی کورٹ میں جا رہے ہیں نا شیخ صاحب. لینے دیں یا نہ دیں، کل اس نے حلف لینا ہے انشاءاللہ چودھری پرویز الہی. اچھا چل ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.